السلام علیکم. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں استنبول سے. ایک ہفتے کا ٹور تھا یہاں اور استنبول ہمیں دیکھنے کا موقع ملا. اس وقت آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ سمندر ہے اور اس سمندر کے دوسری طرف وہ جو ابھی تک سورج نظر آ رہا ہے یہ غروب آفتاب کا تقریباً وقت ہے. تو وہ استنبول کی ایشیائی سائڈ ہے اور ہم اس وقت استنبول کی مغربی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو یورپ میں ہے اور وہ ایشیا میں ہے. اور یہاں یہ وہ استنبول کا حصہ ہے جس کو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا. اور یہاں جب آپ آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ پتہ چلتا ہے کہ زندہ قومیں کس طرح کی ہوتی ہیں. خواہ وہ قسطنطنیہ تھا پرانا قسطنطنیہ, آپ وہاں جو حکمران تھے, جو قومیں یہاں پر حکومت کرتی رہی ہیں, انہوں نے اپنے اقتدار کے, انہوں نے اپنی عظمت کا کوئی نہ کوئی نشان یہاں چھوڑا ہے. پھر جب مسلمانوں نے یہاں فتح کیا تو سلطان محمد فاتح سب سے پہلے سلطان آیا, تو وہاں سے یہاں آپ کو ایک فاتح مسجد نظر آئے گی. پھر سلطان احمد کی مسجد نظر آئے گی. پھر سلطان سلیمان کی سلیمانیہ نظر آئے گی. الغرض ہر حکمران نے ایک بہت خوبصورت, ایک بہت عالی شان مسجد بنائی اپنے دور میں. اور اس دور میں ابھی ایک سال پہلے ایک نئی مسجد کا یہاں افتتاح ہوا ہے. جو موجودہ حکمران ہیں ترکی کے طیب اردگان, انہوں نے بھی ایک بہت ہی خوبصورت مسجدیں بنائی ہیں. جب یہ مسجدیں میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش پاکستان کو بھی کوئی ایسا حکمران ملتا کہ جو اسلام کی عظمت کا کوئی نہ کوئی نشان پاکستان میں کہیں بناتا. ہمیں تو وہی حکمران ملے جنہوں نے اپنے محل تعمیر کیے, جنہوں نے اپنی جاگیریں بنائیں, پاکستان میں بڑے بڑے محل بنائے, پاکستان سے باہر اربوں خربوں روپے لوٹ کے وہاں بڑے بڑے اپنے محل بنائے, جائیدادیں بنائیں. پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ ایک مسجد آپ کو نظر آتی ہے شاہ فیصل مسجد, جو پاکستان بننے کے بعد شاید بڑی مسجد بنی ہے. اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو ایک سعودی حکمران نے ایک تحفتاً اسلام آباد کیپٹل کو وہ مسجد دی. اور بادشاہی مسجد اگر لاہور میں ہے تو وہ بھی آپ دیکھیے کہ مغلوں کی بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ چند اگر مسجد ہیبت خان ہے یا دیگر جو مساجد ہیں وہ پرانے حکمرانوں کی, مغل دور کی تو بنی ہوئی ہیں, مگر ہمارے اس 1947 سے لے کے آج تک ہمارے کسی حکمران کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسلام کی عظمت کا کوئی نشان, اللہ کی کبریائی کا کوئی نشان وہ بنائے, اپنی دولت سے بنائیں یا ریاست یا پاکستان کا جو بیت المال ہے یعنی کہ جو قومی خزانہ ہے اس سے کچھ بنائے. کیوں کہ ان کی یہ پرائیورٹی ہی نہیں ہے. اسلام یا ملک یا قوم ان کی ترجیح میں ہی شامل نہیں ہے. ان کی تو ساری کی ساری ترجیح اپنی جائیدادیں بنانا اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو زندہ قوموں کی بہت ساری جو علامتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں صدیوں کے بعد بھی ان کی یاد کو تازہ رکھتی ہیں. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو تو آپ ترکی میں آئیں, استنبول میں آئیں, آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ بازنطینی ہوں یا اس سے پہلے یہاں پر جب یونانیوں کا اقتدار رہا یا اس کے بعد جب یہاں پر جو رومیوں کا اقتدار رہا, جس دور کے بھی آپ کو یہاں بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی اور اسلام کی بھی شاندار علامات نظر آتی ہیں. یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں کہ آپ کو فخر ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. یہاں کی تہذیب دیکھ کے آپ کو فخر ہوتا ہے, یہاں کا کلچر دیکھ کے, یہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے, یہاں گلیوں میں چلتے پھرتے ہوئے بھی آپ کو ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق ایک ایسے دین کے ساتھ ہے, ایک ایسی تاریخ کے ساتھ ہے کہ جس کے انمٹ نقوش ہیں تاریخ کے اوراق پر. مگر بدقسمتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران دے. ہمیں آج تک تو ایسے حکمران نہیں ملے. تو اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اس خوبصورت ساحل سے میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ایک دفعہ پھر. اور جب میں یہاں وزٹ کر رہا تھا تو میرا حاضری ہوئی ہے سیدنا ابو ایوب انصاری کی بارگاہ میں, دیگر صحابہ کرام کی بارگاہ میں, اور بہت سارے دوستوں نے یہ بات مجھے کہی اس وقت. لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں جو اپنے دوست احباب ہوتے ہیں ہمیشہ وہ ہماری دعا کا حصہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا کرے. اور کبھی موقع ملے زندگی میں کہیں بھی ایک دفعہ جانا ہو مکہ اور مدینے کے بعد تو استنبول ضرور آئیے گا. جب استنبول آئیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ اس سے خوبصورت شہر مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا میں آپ کو شاید ہی کوئی ملے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.